السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہماری قسمت پہلے سے مطلب لکھ چکی ہوتی ہے تو فری ول کا کیا رول ہے اس میں؟ قسمت لکھی جا سکی ہے پھر عمل کیا کرنا. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کیا قسمت لکھی گئی ہے؟ نہیں نا لکھا ہوتا. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عمل کرو. عمل کرنے سے تمہارے جو ایک قسمت ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اگر یہ تم میں یہ کمزوریاں ہیں، اگر یہ کمزوریوں پہ تم چلتی رہی تو اس کا برا نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر تم اچھا کرو گی تو نیک ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں. ایک شخص تھا، فرمایا کہ اس کی نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک. وہ کسی شخص کے پاس گیا، کافی سارے اس نے قتل کیے تھے. ہر آدمی کے پاس جاتا تھا، اس سے پوچھتا تھا میں بخشا جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، تم اتنے بڑے قاتل ہو، اتنے تم نے جرم کیے ہیں، تم نہیں بخشے جا سکتے. تمہاری جو فائنل ڈیسٹینیشن وہ جہنم ہی جہنم ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر جہنم میں جانا تو تمہیں بھی قتل کرتا ہوں. کرتے 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 اس نے 99 قتل کر دیے. ٹھیک. اب وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا راستہ جہاں مجھے کوئی بتانے والا ہو کہ میں بخشا جا سکتا ہوں کہ نہیں، کہ بس میری قسمت میں لکھا ہوا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، ضرور جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، فلاں شخص ہے، اس کے پاس جا کے دیکھو. اس کے پاس گیا تو وہ کہتا نہیں، تم تو 99 قتل تم نے کر دیے، 99 قتل کر کے میرے پاس آئے ہو، میں تمہاری کہاں سفارش کر سکتا ہوں، کہاں پوچھا جا سکتا، کوئی دعا نہیں. اب تو تم نے جہنم میں پہنچنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر 100 پورا ہی کر دیتا ہوں. اس کو ہی مار دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر کسی سے پوچھا، میں نے کہا ہاں ایک بزرگ ہے فلاں دور کے علاقے میں رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ چل پڑا، جا رہا تھا تو رستے میں فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ بھی آ گیا، اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ بھی آ گیا. انہوں نے جنت والا فرشتہ کہا کیونکہ یہ نیکی کی تلاش میں جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ اس کو دیکھو کہ کسی طرح بخشا جا سکتا ہے تو اس جنت میں چلا جائے. جہنم والا فرشتہ کہا کہ 100 قتل کر کے آیا ہوا ہے اور ساری عمر برائیاں کرتا ہے، اس کو تو بخشنا نہیں ہے، میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک. ان بحث والی آخر فیصلہ ہوا کہ اچھا ہم فاصلہ ناپتے ہیں کہ جہاں سے یہ چلا تھا اور جو اس جگہ جس نے پہنچنا تھا اس کا فائنل جگہ تھی جہاں، اس میں فاصلہ کتنا ہے. اگر تو یہ فاصلہ جو برائی سے دور ہو گیا زیادہ اور جس طرف جا رہا تھا اس سے قریب ہے نیکی کی طرف، تو پھر اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر یہ فاصلہ اس ابھی شروع میں ہی نکلا ہے برائی کی طرف سے اور جنت جو نیکی کی تلاش میں جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ لمبا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ جو فاصلہ تھا جو نیکی کی طرف جانے کا اس کو زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور بہت بڑھ گیا برائی سے دوری کا فاصلہ اور نیکی کے قریب ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکی جو جانے کا فاصلہ تھا وہ قریب کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لو اب اس نیکی کی تلاش میں تھا اور قریب جا رہا تھا، اس لیے اس کو جنت میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تلاش تھی، ایک جستجو تھی. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو جنت میں ڈال دو. تو جب ہمیں اپنی فیٹ کا پتہ ہی نہیں، ہمیں قسمت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو ہم برائیاں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ تم نیکیاں کرو اور نیکیوں کی تلاش میں رہو، تو نیک عمل کرو گے میں تمہیں جنت میں ڈالوں گا. تم مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی نیک عمل کرے گا. اور ایک بہت بڑی اوور رولنگ جو ایک کلاز ہے اللہ تعالیٰ کی یا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں ہر ایک میری رحمت اگر حاوی ہے تو میں بخش کے اس کو جنت میں ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک آدمی یہ کہتے کہ مجھے پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے،
تو اس کا بھی قصہ سن لو. حدیث میں آیا ایک دفعہ دو آدمی تھے. ایک آدمی بہت برائیاں کیا کرتا تھا, ایک آدمی بڑا نیک اور دعا گو اور بڑی دعائیں کرنے والا تھا, لیکن تھوڑا سا وہ تکبر تھا اس میں. اس نے جو برائیاں کرنے والا تھا نا, اس کو کہا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور میں دیکھو کتنی بات کرتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں, میں تو جنت میں گیا ہی گیا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا, جو برا آدمی تھا اس نے کہا جنت اور دوزخ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تم کس طرح فیصلہ کر سکتے ہو ابھی. میں نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے میرے عمل نیک, تمہارے عمل برے, ٹھیک. مر گئے دونوں ایک وقت میں مر گئے, ٹھیک ہے. تو جب مر گئے پیش ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو بڑا نیک اپنے آپ کو سمجھتا تھا دنیا میں اور بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا, اس سے پوچھا تم تکبر کرنے والے, تمہیں کس نے فیصلہ دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ جنت میں اور دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ تو میں نے کرنا, میں خدا ہوں, تم تو نہیں ہو خدا, ٹھیک. اس لیے تمہاری اس تکبر کی وجہ سے تمہاری ساری جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں, نیکیاں کی ہیں نا, اس کے باوجود تمہیں میں جہنم میں ڈالوں گا, اور جس کو تم برا کہتے ہو اس کو میں جنت میں لے کے جاتا ہوں, ٹھیک. اس لیے عمل تو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں جو ہیں وہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں, ٹھیک. تو ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کوئی نمازی ضرور جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ہے, ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی, کیونکہ ان کے تکبر تھا, ایروگنس تھی, اور صحیح عمل نہیں کرتے تھے, ٹھیک. سمجھ آ گئی نا. ایک لطیفہ بھی ہے ویسے, جنت نظروں کا نہیں. ایک دفعہ کسی کے گھر میں چور آ گیا, سنا ہوا فریج والا لطیفہ؟ ہاں, نہیں سنا تم نے؟ تو وہ اس کو آواز آ گئی, وہ جاگ گیا انسان, سارے گھر میں تلاش کرنے لگا, ہیں کہیں اس کو نہیں ملا. اور اس نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا اس طرح, اس کے بعد غائب ہو گیا, اور سارے دروازے بھی لاک تھے, نکل بھی نہیں سکتا تھا. بڑا پریشان, اس کو اسی اس سے شوق میں نا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. آخر جب اوپر جا کے کٹھے جب اگلے جہان میں گیا تو وہاں دیکھا ایک اور بھی شخص آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ تمہیں کس طرح موت آئی؟ کہتا ہے کہ میں عجیب میرے سے واقعہ ہوا ہے کہ میرے گھر میں آ گیا, سارا گھر لاک تھا, اور شخص کو میں نے دیکھا بھی, اور پھر میں نے سارا تلاش بھی کیا, اس کے باوجود مجھے وہ نظر نہیں آیا, اور میں حیران ہوں کہ وہ کہاں کس جگہ چھپ گیا. تو وہ دوسری روح جو تھی نا, تو وہ اس کو کہنے لگی اگر تم اپنا فریزر کھول کے دیکھ لیتے تو ہم دونوں بچ جاتے. ٹھیک ہے.